أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے میرے رب میرے کام کو آسان کیجیے اور اسے مشکل نہ بنائیے، اور اس کا خاتمہ اپنی مدد کے ساتھ بھلائی سے کیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں اور ان کا مطلب بھی دیکھا کریں، تاکہ آپ کو پوری جو ہے نا سمجھ آئے کہ میں کیا دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں۔ تو بچوں، ہم کر رہے ہیں توبہ ٹیک سنگھ۔ سعادت حسن منٹو اس کے مصنف ہیں، اور ان کا میں نے تعارف آپ کو بتا دیا تھا کہ 11 مئی 1912 میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1955 میں وفات پا گئے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی، اور آپ کو جگر کی تکلیف کی وجہ سے، جگر کی بیماری، جگر خراب ہو گیا تھا آپ کا، جگر کی بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی تھی۔ بچوں، آپ کی عمر 42 سال تھی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جو اپنے معاشرے کو اتنے حساس انداز میں دیکھتا ہے اور اسی طرح اس کو لفظوں میں تحریر کر دیتا ہے، اور ہمارے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ چل پھر رہے ہیں، دنیا سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں سارا کچھ، لیکن ہمارے اوپر وہ چیز اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو لیکن ایک جو بہت ہی حساس انسان ہوتا ہے، وہ اس چیز کو دیکھ کر اثر لیتا ہے اور اس کو لفظوں میں تحریر کر دیتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے وہ منظر کشی آ جاتی ہے، وہ ساری کہانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس وقت اس زمانے میں کیا بات ہوئی تھی۔ تو یہ ان کا کمال ہے کہ سعادت حسن منٹو کس طرح سے لوگوں کے احساسات کو جیسے وہ اوور کوٹ میں نہیں، کہ وہ جیسے پہن کر ایک دن دوستوں کے ساتھ اوپر والا گاؤن نکل گئے، پاس سے ٹرک گزر گیا، تو پھر انہوں نے وہ کہا، وہ اتنی اثر انداز ان پر ہو گئی تھی غلام عباس پر، کہ انہوں نے پھر وہ افسانہ تحریر کر دیا کہ اگر اس طرح کا ایک غریب انسان میں بھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھا، اور پھر وہ ایک کردار کو لے کر آئے، اور پھر اوور کوٹ انہوں نے تحریر کیا۔ تو اسی طرح توبہ ٹیک سنگھ میں بھی وہ جو سعادت حسن منٹو ہیں، وہ مختلف کرداروں کی جو بات چیت ہے، جو گفتگو ہے آپس میں، اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اپریل فول، مجھے اگر صحیح یاد پڑا ہو تو وہ میں نے ان کا پڑھا ہوا ہے، جس میں وہ باتوں ہی باتوں میں کہتے ہیں کہ مطلب اپریل میں 1 اپریل کو ٹانگے پر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان، یہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ ایک ان پڑھ کوچوان ہوتا ہے، وہ سن لیتا ہے اس بات کو، تو وہ پھر وہ تو نہیں سمجھتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس 1 اپریل آ گیا ہے، تو وہ اس کو پھر اس کے ساتھ برے حال ہے۔ آپ ضرور وہ پڑھیے گا اپریل فول بھی۔ تو اسی طرح توبہ ٹیک سنگھ میں بھی وہ مختلف انسانوں کی گفتگو اور جو حالات پیش آئے اس وقت 1947 میں، پارٹیشن میں، تقسیم ہند و پاک میں، تو وہ اس کو سارے کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں پر ان کا کیا اثر ہوا، لوگوں پر تو تھی، پاگل خانے میں پاگلوں پر ان کا کیا اثر ہوا۔ تو آئیے اس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوا۔ ہاں جی، آپ اندر چلے گئے ہیں، پاگل خانے کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک MSc پاس ریڈیو انجینئر جو مسلمان تھا، اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ کی ایک خاص روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا۔ یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے تمام کپڑے اتار کر دفعہ وار کے حوالے کر دیے، دفعہ دار کے حوالے کر دیے۔ بچوں، یہ کوئی مطلب جھاڑو لگانے والا یا کوئی پین ہوگا، یا کوئی وہاں کا کارندہ ہوگا ہاسپٹل کا۔ دفعہ دار کے حوالے کر دیے اور ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس پر ایک کیفیت تاری، ہر مطلب انسان اللہ تعالیٰ سب کی ذہنی کیفیت کو صحت مند رکھے، تو اس کی ذہنی کیفیت اس حد تک وہ چلی گئی۔ چنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے، جو مسلم لیگ کا ایک سرگرم رکن رہ چکا تھا اور دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، یک لک یہ عادت ترک کر دی۔ یعنی لوگوں پر مختلف طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ سن کر بات پاگل خانے میں، تو آج جو گھروں میں تھے جہاں مار کاٹ ہو رہی تھی، ان پر کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کا نام محمد علی تھا۔
چنانچہ اس نے ایک دن اپنے بنگلے میں اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا، یعنی سکھ جو ہے وہ بھی ہیرو بن گیا، تارا سنگھ یہ بھی کوئی ہیرو ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا محمد علی جو ہے وہ محمد علی جناح اپنے آپ کو کہلانے لگ پڑا، اور پاگل سکھ جو ہے وہ اپنے آپ کو تارا سنگھ کہلانے لگ پڑا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہو جائے، یعنی وہ آپس میں دو مخالف تھے نا، کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان چاہتے تھے اور سکھ جو ہے وہ ہندوستان چاہتے تھے، تو وہ آپس میں ان دونوں کے ان دو لوگوں کے درمیان میں آپس میں اس کے اور اس کے درمیان میں لڑائی ہونے لگ پڑی ہندوستان پاکستان کی وجہ سے۔ قریب تھا کہ اس جنگل میں خون خرابہ ہو جائے، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ لاہور کا ایک نوجوان ہندو وکیل تھا جو محبت میں مبتلا ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسی شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اسے محبت ہوئی تھی، گویا اس نے اس وکالت کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں بھی وہ اس کو نہیں بھولا تھا، یعنی جو اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلم لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے مل کر ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت سے لوگوں نے، اور جو کہیں دور دراز رہتے ہوں گے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، یا جن کے ایریاز، جن کے علاقے دونوں کی ڈویژن میں دور دور رہ گئے، انہوں نے آنا تھا ہندوستان میں وہ چلے گئے پاکستان میں، انہوں نے آنا تھا پاکستان میں وہ چلے گئے ہندوستان میں۔ تو اب مختلف لوگوں پر مختلف کیفیات اس وقت میں جو طاری ہوئیں، وہ اگر ہمیں یہ افسانہ جو ہے سعادت حسن منٹو نہ لکھتے تو ہمیں اس افسانے کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں پر کیا کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے اور اس وقت کے حالات کیا تھے۔ تو آئیے باقی کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلم لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے مل کر ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیے، یعنی ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان الگ ہو جائے، مسلمان چاہتے تھے پاکستان الگ ہو جائے، تو دونوں کو ہی وہ برا سمجھنے لگا۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ ٹھیک ہے، جب تبادلے کی بات شروع ہوئی، یعنی یہ بدل دیا جائے ان کو، جو ہندو ہیں ہندوستان میں چلے جائیں، جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں، تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے، مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لاہور آپ کو پتہ ہے، لاہور سب کا عشق ہے، جو لاہور میں رہتے ہیں یا جو لاہور نہیں آئے ان کو بھی لاہور کا بہت ہی وہ ایک طرح سے ان کو سحر ہے کہ ہم ضرور لاہور جائیں۔ اس خیال سے امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی، وہ سمجھتا تھا کہ لاہور میں وہ پریکٹس کر رہے، وکالت کر رہے، تو امرتسر جا کے ایک نئی جگہ پر جا کر اس کا کام اس طرح سے جم نہیں پائے گا۔ یورپین وارڈ میں دو اینگلو انڈین پاگل تھے۔ اینگلو انڈین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جن کے ماں یا باپ میں سے ایک ہندوستانی ہو اور ایک برٹش ہو تو اس کو اینگلو انڈین کہا جاتا تھا۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت رنج ہوا، یعنی ان میں سے کسی کا ماں یا باپ انگریز تھا، تو اس لیے اینگلو انڈین پاگلوں کو اس بات کا رنج ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں اس مسئلہ پر گفتگو کرتے رہتے کہ پاگل خانے میں ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی، یعنی پہلے تو ان کو ایک ماں یا باپ انگریز ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی اہمیت حاصل تھی، اچھی جگہ حاصل تھی، مطلب ان کو اچھی طرح سے پوچھا جاتا تھا کیونکہ انگریز کی حکومت تھی، تو ان میں سے ان کے ماں یا باپ میں سے ایک انگریز تھا، تو وہ آپس میں سوچتے رہتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کہ ان کی حیثیت اب کیا ہوگی، یا ان کو عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا، یعنی جب انگریز ہی چلے گئے تو پھر یورپین وارڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یورپین وارڈ کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہاں پر کافی سہولتیں اور اچھے طریقے سے لوگوں کو رکھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر انگریز حکومت تھی، تو اس لیے یورپین وارڈ کے اینگلو انڈین پاگل، یعنی جن کے ماں یا باپ میں سے ایک انگریز تھا، تو وہ اس مسئلے پر گفتگو کرتے کہ ان کی یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا۔
بریک فاسٹ ملا کرے گا یا نہیں، یعنی ان کی آؤ بھگت اچھی طرح سے ہوتی تھی۔ کیا انہیں ڈبل روٹی کی بجائے بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنا پڑے گی؟ یہ دیکھیں، وہ مطلب اسی محاورے میں، انگریز محاورے میں گالیاں بھی نکالتے۔ تو وہ زبان استعمال کر سادہ حسن منٹو، جو اس وقت بولی جاتی تھی زبان عام لوگوں کی، وہ اسی کو لے کر آتے ہیں محاورے میں۔ وہ اپنی طرف سے بنا کر کوئی لفظ نہیں پیش کرتے، جو روزمرہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ اسی کو اس طرح ہی پیش کر دیتے ہیں۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان سے یہ عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے: اوپر دی گڑ گڑ دی، ٹیکس دی، بے دھیانہ دی، مانگ دی، وال آف دی لالٹین۔ یعنی وہ کچھ گاڑ مڑ سے لفظ بولتا تھا، دن کو سوتا تھا نہ رات کو۔ پہرہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹتا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، وہی الفاظ دہراتا: اوپر دی گڈ گڈ دی، ٹیکس دی، بے دھیانہ دی، مانگ دی، وال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو وہ کچھ لفظ اس نے سنے ہوں گے کہیں سے، تو وہ اس طرح سے وہ بول دیتا تھا۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبہ ٹیکسنگ گورنمنٹ نے لے لی، یعنی وہ آخری اسٹیٹمنٹ کا یہ حصہ جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ کو پورا وہ اپنا پاکستان کی جگہ پر سمجھنے لگا۔ اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیکسنگ کہاں ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا، پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتہ کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے۔ اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ بچو یہ دیکھیں، یہ مطلب ان کی خیال عام لوگوں کے خیال سے آگے ترقی کی ہوں، جو واقعات اور حالات پیش آتے جا رہے ہیں دنیا میں، تو اب ان کو ہمیں پاگلوں کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ پاگل جو ہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے اور اب یہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ان کی باتیں کیا تھیں: اور ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہی ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ کیس، بال، جو انہوں نے لمبے بال ہی رکھنے ہوتے ہیں تو کیس سر کے بالوں کو کہتے ہیں، اور داڑھی کے بالوں کو۔ تو وہ جب کچھ اس کو اپنے آپ کا ہوش نہ رہا تو وہ بکھر کر بہت ہی مطلب ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں تھی، تو وہ مختصر ہو گئے، تھوڑے رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہ آتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، یعنی وہ اس طرح سے بکھرے ہوئے الگ الگ بال نہیں رہے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی۔ مگر آدمی بے ضرر تھا، یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اس کی کافی زمینیں تھیں، اچھا کھاتا پیتا ذمہ دار تھا، کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا۔
اچھا بچوں، یہ ایک پاگل ہے جس کی کہانی انہوں نے شروع کی اب۔ پہلے تمام پارٹیشن کے تقسیم کے واقعات وہ بتاتے رہے ہیں کہ لوگوں پر کیا اثر ہو رہا تھا اور پاگل خانے کے لوگوں پر کیا اثر ہو رہا تھا۔ اب وہ ایک پاگل کی کہانی سنا رہے ہیں ہمیں، جو کھاتے پیتے گھرانے کا تھا اور ذمہ دار تھا خود بھی، اور اس کے گھر والے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں آگے، اس افسانے کو لے کر چلتے ہیں۔ اور آپ نے یہ ضرور آپ نے پہلے پڑھا ہوگا اور آپ مجھے سن بھی رہے ہوں گے، تو میرا کام صرف آپ کو دوبارہ یاد کروانا ہے بچوں۔ میرا کام وہ نہیں ہے کہ میں آپ کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دوں گی اور وہ جا کے آپ پیپر میں کرائیں گے۔ میں نے آپ کو یاد کروانا ہے اور پڑھنا آپ نے ہے۔ آپ نے جب آپ اس کو سن کر اس کے نوٹس یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی نوٹس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر آپ افسانہ پڑھے بغیر یا سنے بغیر، بلکہ پڑھے بغیر ہی اگر آپ نوٹس یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کہانی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو تقسیم پاک و ہند کا ہی نہیں پتہ ہوگا، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ تو یہ کہانی کو ہم آگے افسانے کو کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔